بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احمد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نظریات سینٹرل ریسرچ۔ ناظرین اکرام، اگر آپ فیس بک وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ فیس بک ایک یہودی ایجنڈے کے طور پر کام کرتا ہے جو کہ مکمل اسلامی نظریات کے خلاف ہے۔ یہ اسلامی نظریاتی لحاظ سے جو پوسٹیں ہوتی ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے، اور جو اسلام کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ قادیانیوں کی وغیرہ، ان کو بہت زیادہ حد تک پروموٹ کرتا ہے تاکہ یہ مزید اوپر آئیں۔ اب یہ جو فلسفہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی اصل کہانی کیا ہے، ہم آپ کو یہ اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ دیکھیں تو آپ یہ بات جان جائیں گے کہ برصغیر پاک و ہند کے جو لوگ ہیں وہ تمام دنیا سے ان کے عقائد، ان کے نظریات اور ان کی جو ایمان کی حد ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے معاملے میں جس طرح کے نظریات اور عقائد پاکستان کے لوگوں کے مضبوط ہیں، اتنے پوری دنیا میں کسی کے بھی نہیں ہیں۔ اب ان مسلمانوں کے ان عقائد کو توڑنے اور اس کو نیچے لگانے کے لیے انگریزوں نے ایک چال چلی ہے جو ہے قادیانیت۔ قادیانی جو جماعت ہے اس کا کام صرف یہی ہے کہ اسلام سے جہاد اور ختم نبوت کے ٹاپک کو مکمل طور پر نیچے لگا دیا جائے، یعنی کہ اس کو ختم کر دیا جائے اور ان مسلمانوں کو ایک نیا فلسفہ دیا جائے کہ وہ اس کے لحاظ سے اپنی مزید زندگی گزار سکیں اور اسلامی نظریات کو مکمل طور پر بھول جائیں اور ایک نیا فلسفہ، ایک نئی تعلیمات پر عمل کریں جو کہ مرزا غلام قادیانی کی ہے۔ مرزا غلام قادیانی وہ بندہ تھا کہ جس نے ختم نبوت کے قانون کو ختم کیا تھا اپنی تعلیمات میں، اور خود ایک نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا جو کہ سراسر جھوٹا تھا۔ اب یہ جو قادیانی جماعت ہے، اب اس کو نیچے اب لگایا ہے پاکستان میں تحریک لبیک نے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2017 میں جب ختم نبوت کا قانون ختم کیا گیا تھا نون لیگ حکومت کی طرف سے، تو تحریک لبیک کے امیر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو فالوور ہیں انہوں نے فیض آباد میں دھرنا دیا اور حکومت پاکستان کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ ختم نبوت کے قانون کو بحال کریں، اور وہ جو وزیر قانون تھا زاہد حامد، جس نے ختم نبوت کے قانون کو ختم کرنے کے لیے سائن کیے تھے، اس کا بھی استعفیٰ لے کر گھر بھیج دیا۔ اب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اثر اب یہ قادیانی کی تنظیم بہت پیچھے چلی گئی، یعنی کہ تحریک لبیک نے قادیانیوں کو حکومت اور پاکستان کی سیاست کی صفوں سے بہت دور دھکیل دیا اور ان کی پچھلی 100 سال کی جو محنت تھی اس کو خاک میں ملا دیا۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا جو تحریک لبیک نے سر انجام دیا، اور جو عالمی برادری ہے اب وہ اس معاملے کی وجہ سے تحریک لبیک کے خلاف ہو گئی ہے، اور ان کے جو بڑے بڑے ہتھ کنڈے ہیں یعنی کہ فیس بک وغیرہ اور انسٹاگرام اور اس طرح کی دیگر چیزیں وغیرہ، یہ چیزیں اب بھی تحریک لبیک کے خلاف کام کر رہی ہیں، اور تحریک لبیک کی جو پوسٹیں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں، اور جو بندہ ان پوسٹوں کو اپلوڈ کرتا ہے ان کا اکاؤنٹ بھی کچھ دنوں یا مہینوں کے لیے بلاک کر دیا جاتا ہے تاکہ اس طرح کی مزید پوسٹیں نہ آئیں اور لوگوں تک نہ پہنچیں، یعنی کہ تحریک لبیک کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچے اور تحریک لبیک کی مقبولیت اتنی زیادہ نہ ہو سکے اور یہ الیکشن میں بھی ہار جائے۔ اب یہ تو کام تھا تحریک لبیک کے خلاف اور تحریک لبیک کی پوسٹوں کو ڈیلیٹ کرنے کا۔ اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیس بک ہے وہ اس قادیانی گروپ کو اوپر لانے کے لیے بہت زیادہ کام کر رہی ہے، اور جو بندہ قادیانیوں کے خلاف پوسٹ کرتا ہے، یعنی کہ کچھ کمنٹ وغیرہ ایسے کرتا ہے کہ جو قادیانیوں کے خلاف ہوتے ہیں اور ان کے عقائد کے خلاف ہوتے ہیں، ان کی چیزوں کو بھی ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے اور ان کے اکاؤنٹس کو بھی بلاک کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو میں نے 2-3 تصویریں اور اسکرین شاٹ وغیرہ جو آپ کے سامنے رکھے ہیں، جو آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ فیس بک جو ہے اس اسلامی نظریات کے خلاف کام کرتا ہے اور ان قادیانیوں کو سپورٹ کرتا ہے کسی بھی طریقے کے ساتھ۔ ناظرین کرام، یہ وہ ساری بات تھی کہ جو فیس بک کی اور تحریک لبیک کے نظریات کی جو آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، یعنی کہ جو ایک دوسرے کو مخالفت ہو رہی ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے وہ ساری بات بیان کر دی ہے اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اس طرح ہماری مزید ریسرچ اور نیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔